أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات بھیجنے لیکن ایک اہم اعلان وہ ضروری ہے، وہ کل رہ گیا مجھ سے، وہ ہے جو کشمیر میں مومنین سیلاب زدہ ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان کے لیے یہاں پر تقریباً 2 ہفتے میرے گھر کے سامنے کیمپ لگا رہا، لیکن جتنی امید تھی کہ مومنین مدد کریں گے اتنی مدد نہیں ہوئی، جبکہ وہاں کے جو کشمیری لوگ ہیں ان کو بے انتہا مدد کی ضرورت ہے، بے انتہا. اور کتنے بڑے بڑے خاندان والے ہیں وہاں کہ جو لکھپتیوں کروڑپتی تھے اور اس وقت وہ محتاج ہو گئے، ان کے پورے مکانات ختم ہو گئے، دکانیں ان کی بہہ گئیں، باغات ان کے ختم ہو گئے، کھیت سب ختم ہو گئے. کتنے 2000 کے قریب مکانات تو صرف شیعہ مومنین کے بہہ گئے اور سیلاب میں ڈھا گئے. تو بہت زبردست ان کو ضرورت ہے امداد کی. ہمارا فریضہ ہے، ہمارا تو واجب لازم ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. جو مدد ہوئی وہ بہت ہی ناکافی، جس کی وجہ سے ابھی ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہم کیسے بھیجیں اس کو، کہ وہ کہیں صاحب لکھنؤ جو مرکز شیعیت، اس کی اتنی شہرت، اس کی اتنی عظمت، وہاں سے اتنا حقیر مدد ہو جائے، یہ بہت ہی ہمارے لیے تکلیف دہ بات ہے. لہٰذا یہاں کے اگر بھی کچھ کوپنس ہیں جس میں 50 روپے کی، 100 روپے کی، 500 اور 1000 روپے کی کوپنس ہیں جس میں میری مہر لگی ہوئی ہے. تو جو مہر لگی ہوئی کوپن ہے اس کو آپ لے کے اور وہ پیسے وہاں کشمیر کے لیے دے سکتے ہیں. انشاءاللہ بے انتہا اجر و ثواب اس میں ہے. وہاں کی اس وقت مومنین وہاں بہت زیادہ مدد کے محتاج ہیں. میں نے کہا کہ وہ فقیر نہیں ہیں، جنہیں سمجھیے کوئی فقیر ہے، کیونکہ یہاں بہت سے لوگوں نے ایسے کپڑے دیے شاید فقیروں کو بھی نہیں دیے جائیں گے، ایسے کپڑے دیے گئے کہ شاید فقیروں کے بھی فقیر بھی کوئی پہنے گا. تو اس طرح سے توہین ہو رہی ہے شیعت کی اور مومنین کی توہین ہو رہی ہے. اس طرح کا کوئی کام نہ کیجیے اس سے لکھنؤ کی توہین ہو جائے اور مومنین کی توہین ہو. لہٰذا وہاں وہ لوگ اچھے لوگ ہیں، سب دولت مند لوگ تھے جو اب زیادہ محتاج ہو گیا. لہٰذا بہت ضروری ہے ان کی مدد کرنا. یہ ابھی 3 دن رہ گئے ہیں، اس میں جتنی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکتی ہو ان کی آپ مدد فرمائیں. یہاں پر جو نور ہدایت کا کیمپ ہے وہاں پر بھی اس کے قریب میں وہ ٹوکنس ہیں، وہ ٹوکنس کے ذریعے سے آپ لوگ مدد کر سکتے ہیں. تمام مومنین کی سلوات بھیج دیں. بڑی مشکل منزل میرے لیے ہے کہ اب بہت مختصر مجلسیں رہ گئی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ابھی اصل ٹاپک ہی شروع نہیں ہوا ہے. ایک سلوات بھیجے پر محمد ایک سلوات اور بھیج دیجیے. ابھی تو آیت کریمہ کے سلسلے کو ذکر ہی نہیں ہوا ہے. ابھی تو شاید کسی ایک مجلس میں ترجمہ اس کا ٹرانسلیشن ہی شاید بیان ہوا ہے. جو اصل موضوع تھا وہ میں چاہتا تھا کہ اس زمین کے اوپر جو ائمہ معصومین کی اور اہل بیت کی جو حکومتیں قائم ہوں گی اس کا تذکرہ، لیکن اس کا موقع نہیں ملا ہے. اور انشاءاللہ حیات رہی، زندگی رہی اور اللہ کی طرف سے توفیق رہی تو انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں اسی آیت کریمہ کے ذیل میں مزید عرض کیا جائے. ابھی سب صرف تمہیدی گفتگو چل رہی ہے. سلوات بھیج دیں بر محمد. میں نے عرض کیا کہ اس وقت دنیا میں جو کچھ بھی ہے اور جو علم ہے وہ سب صدقہ ہے در اہل بیت. دنیا کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ اہل بیت کے تصدق میں ملا. اور اس لیے روایت بھی موجود ہے. میں نے کہا وہ زمانے کا تذکرہ بہت ضروری ہے کہ جو بعد ظہور کا زمانہ ہے.
وہ ہمارے بچوں اور جوانوں کو معلوم ہونا چاہیے. اسی لیے روایت ہے کہ ظہور کے علم کے 27 حصے ہیں. علم کے 27 حصے ہیں اور ظہور تک صرف 2 حصے دنیا پر ظاہر ہوں گے. ان 27 حصوں کے صرف 2 حصے ظہور تک ظاہر ہوں گے اور بقیہ 25 حصے جو علم کے ہیں وہ بعد ظہور ظاہر ہوں گے. اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ جتنی بھی اس وقت سائنسی ترقیاں ہو رہی ہیں یہ اس 27 میں کا صرف دوسرا حصہ بھی نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی ناز ہو رہا ہے سائنسدانوں کو اور دنیا کو جو ناز ہو رہا ہے یہ سب جو ہے اس زمانے کے سلسلے میں اس زمانے کے تناسب میں کہ جو زمانے ظہور کہلاتا ہے اس کے لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ کہنا پڑے گا یہ 2% جو ہے وہ بھی اہل بیت ہی کا تصدق ہے. یہ اہل بیت ہی کا صدقہ ہے. صلوات بھیج دے بر محمد. جو کچھ بھی علم ہے وہ ہندی کے در سے ہے. جو کچھ بھی علم ہے وہ ہندی کا صدقہ ہے. اور آپ دیکھیں خاص طور سے اس میں جو سب سے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہے. ظاہر ہے کہ وہ شہر علم کا در ہے. جو کچھ بھی علم ان کے ذریعے سے پہنچا ہے. اور ظاہر ہے کسی امام میں کوئی فرق نہیں ہے. کسی امام میں کوئی فرق. توجہ چاہ رہا ہوں صلوات بھیجے پر محمد والے. ایک چیز ذہن میں آ گئی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اگرچہ مجھے کبھی کوئی دعویٰ نہیں رہا کہ میں بالکل کوئی اچھوتی چیز پیش کروں گا اور ایسی بات کہوں گا جو کسی نے کبھی کہی نہیں ہے. یہ کبھی میرا دعویٰ نہیں رہا. کبھی میرا دعویٰ نہیں. لیکن میں اس وقت ایک ذہن میں ایک بات آ گئی جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ اب تک میں نے خود اپنے کانوں سے لکھنؤ میں کسی سے نہیں سنی. جو پیش کرنا چاہتا ہوں سلوات اور بڑے آواز سے بھیج دیتا ہوں. سب برابر ہے کوئی فرق نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. سب کے سب محمد ہیں. سب کے سب محمد ہیں. اور اس کے لیے میں نے کسی مجلس میں کبھی مثال بھی دی تھی. میں چاہتا ہوں وہ مثال آج بھی عرض کر دی جائے. آپ دیکھیں کہ کیسے یہ کہ سب کے سب محمد ہیں. سب کے سب محمد ہیں. یہ کیسے ممکن ہے. تو اس کی مثال میں نے اس طرح سے دی تھی کہ جب بھی آپ کسی ہیرے کی دکان کے اوپر جواہرات کی دکان کے اوپر کوئی ہیرا خریدنے جائیں تو ہیرا کبھی گول نہیں ہوتا. ہیرا کبھی بالکل مدور نہیں ہوتا. جیسے کانچ کی گولیاں ہوتی ہیں اور شیشے کی گولیاں ہوتی ہیں ویسا ہیرا نہیں ہوتا. ہیرے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پہ رخ ہوتے ہیں. توجہ ہے. ہیرے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پہلو ہوتے ہیں. ہیرا ہمیشہ پہلو دار ہوتا ہے. ہیرے میں ہمیشہ رخ ہوتے ہیں. ہیرا بالکل گول اور چکنا نہیں ہوتا بلکہ اس میں رخ ہوتے ہیں. تو اب جو رسول نے سند دی اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. تو اس کی مثال اسی طرح سے دی جا سکتی ہے کہ ہیرا کبھی گول نہیں ہوتا بلکہ اس میں رخ ہوتے ہیں. اس میں پہلو ہوتے ہیں. تو اس طرح سے پیش کر سکتے ہیں اس بات کو کہ اللہ دست قدرت. توجہ رہے صاحبان ذوق ہے. دست قدرت نے حقیقت محمدیہ نام کا ایک ہیرا خلق کیا. دست قدرت نے حقیقت محمدیہ نام کا ایک ہیرا خلق فرمایا. پھر اس کو اس طرح سے تراشا کہ اس پہ 14 رخ پیدا ہو گئے. اس ہیرے کو اس طرح سے تراشا دست قدرت نے کہ اس میں 14 پہلو پیدا ہو گئے. یعنی ہیرا ایک ہے مگر رخ 14 ہے. ہیرا ایک ہے مگر پہلو 14 ہے. اسی لیے رسول نے فرما دیا اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. صلوات بر محمد.
مشہور عالم گزرے ہیں کہ اہل سنت کے بہت مشہور عالم کا نام ہے احمد دیدات. احمد دیدات. اب آگے تذکرہ میں چاہتا ہوں کہ بچوں جوانوں کے لیے یہ بات بھی پیش کر دی جائے. احمد دیدات نام ان کا، بہت مشہور عالم، جو زیادہ عرصہ انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں گزارا، اور وہ تمام مذاہب کے ایکسپرٹ تھے، خاص طور سے یہودی مذہب اور عیسائی مذہب، اور ان کے بہت بڑے بڑے مناظرے ہیں ان کے علماء، جو عیسائی علماء ہیں اور جو یہودی علماء ان سے بڑے بڑے ان کے مناظرے، اور بہت ہی زبردست مناظرے. کافی عرصے پہلے کی بات ہے، شاید 15-16 سال پہلے کی بات ہے کہ میں بمبئی گیا تھا مجالس کے سلسلے میں. تو وہاں مجھے ایک اس زمانے وہ سی ڈی نہیں تھی بلکہ وہ ویڈیو کیسٹ وہاں پہ لگایا گیا. کہتا دیکھیے تو بھائی یہ بہت بڑے عالم ہیں، یہ بڑی اچھی اچھی باتیں انہوں نے کہیں. تو پورا ہے کہ ان کا ایک مناظرہ تھا ایک عیسائی راہب سے، ایک عیسائی عالم سے. اس میں انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کہی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بہت سی جو ہے انجیلیں جو ہیں وہ ایک نہیں ہیں بلکہ بہت سی ہیں. صرف 4 پیش بائبل جو ہے صرف 4 پیش کی جاتی ہیں، لیکن ہیں زیادہ. اسی میں سے ایک انجیل کا نام ہے انجیل بارناباس. انجیل بارناباس یہ بھی انجیل ہے، یہ بھی بائبل ہے، مگر اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اس کو پبلک کے سامنے نہیں پیش کیا جاتا. مگر انہوں نے کہا کہ مصر کے کسی بہت ہی قدیم گرجا گھر میں ان کو اس انجیل بارناباس کا ایک نسخہ مل گیا، اور جب انہوں نے اس نسخے کو پڑھا تب انہیں پتا چلا کہ اس کو کیوں چھپایا جاتا ہے اور پبلک کے سامنے کیوں نہیں لایا جاتا. کیونکہ اس انجیل بارناباس میں ہمارے آخری رسول کا تذکرہ نام کے ساتھ ہے. توجہ ہے، آخری رسول کا تذکرہ نام کے ساتھ ہے. اس میں موجود ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے، جو آخری رسول ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا. جو آخری رسول، جو آخری نبی، ان کا نام محمد ہوگا. لیکن یہاں تک تو بات یہ تو ظاہر سبھی جانتے ہیں، لیکن جو انہوں نے بات لکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے، جو بات کہی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ عبرانی زبان میں یہ ہے انجیل بارناباس، عبرانی زبان میں، اور یہاں پر جو محمد کا لفظ استعمال ہوا وہ محمدین استعمال ہوا، اور محمدین عبرانی زبان میں پلورل ہے، عبرانی زبان میں جمع کا صیغہ ہے. ارے توجہ رہے، عبرانی زبان میں، ہبرو زبان میں یہ جمع کا صیغہ ہے. محمدین یعنی انجیل میں تحریر ہے کہ جو آخری محمد آئیں گے وہاں جمع کا صیغہ محمد، یعنی ایک محمد نہیں ہوگا، ایک محمد نہیں ہوگا، بہت سے محمد. اب انہوں نے اپنے لحاظ سے کی توجیہ و تشریح کی کہ صاحب تعظیماً جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، یہ صرف تعظیم میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. یہ احمد دیدات صاحب نے اپنی تشریح کی، لیکن ظاہر ہے کہ مجھ سے ملاقات دنیا میں تو ہو نہیں سکتی کیونکہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اب میدان حشر میں مجھ سے ملاقات ہوگی اور قیامت میں ملاقات ہوگی. تو اگر قیامت میں ملاقات ہوئی تو ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ نے یہ توضیح کیسے کی کہ تعظیم رسول اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا، بہت سے محمد. تو رسول سے زیادہ تعظیم کا حق تو اللہ کے لیے ہے، تو کیا ہم تعظیماً کہہ سکتے ہیں بہت سے اللہ؟ میں توجہ کہاں پڑھا لکھا بننا ہے، کیا ہم تعظیماً کہہ سکتے ہیں بہت سے اللہ؟ کیا جائز ہے کہنا بہت سے اللہ تعظیماً؟ تو جب اللہ کے لیے ایسی تعظیم نہیں ہو سکتی تو رسول اللہ کے لیے تعظیم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے غور نہیں کیا، بہت سے محمد ہیں، اور اسی کا اعلان انجیل میں کیا جا رہا ہے، کیونکہ رسول ارشاد فرما چکے ہیں کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہے.
قول ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں. یہاں تک تو توحیدی جملے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کے ارشاد کہ یہ سب جتنے بھی اس وقت دنیا میں ہیں وہ سب محمد ہیں, سب محمد ہیں, سب محمد ہیں. لیکن قرآن میں ایک چیز ہے, جس وقت شیطان نے جناب آدم کے سجدے سے انکار کیا تو کیا کہا گیا تھا؟ ام کنت من العالین. میں توجہ چاہوں گا, ام کنت من العالین, کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر جناب آدم کی پیدائش ہوئی اور جس پر جناب آدم کے لیے حکم دیا گیا سجدوں کا, تو اس وقت جناب آدم سے پہلے کوئی عالین کی جماعت عرش پر موجود تھی. میں توجہ چاہ رہا ہوں حضرات کی. عالین کی جماعت کوئی عرش پر موجود تھی اور جو سجدوں سے مستثنا تھے, جن کے لیے حکم نہیں تھا کہ آدم کو سجدہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش کے اوپر فرشتوں کے علاوہ, جناب آدم کے علاوہ کوئی عالین کی جماعت موجود تھی. اسی لیے قرآن مجید میں شیطان سے کہا گیا ہم کنتا من العالین. کیا تم اپنے کو عالین میں سے سمجھ رہے ہو جو سجدے سے انکار کر رہے ہو؟ میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی, اس پر شاید غور نہیں کیا گیا جو میں کرنا چاہتا ہوں. عالین ہے کیا چیز؟ میں توجہ چاہوں گا. عالین ہے کیا چیز؟ ابھی عربی ڈکشنری میں آپ جا کر دیکھ لیں. عالین ہے کیا چیز؟ عالین جمع ہے علی کی. توجہ چاہ رہا ہوں. عالین عالین جمع ہے علی کی, پلورل ہے علی کا, یعنی بہت سے علی. توجہ چاہ رہا ہوں. عالین کا مطلب ہے بہت سے علی, بہت سے علی. تب مجھے کہنے کا یہ حق حاصل ہے کہ جب فرش پر ہوتے ہیں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں, جب عرش پر ہوتے ہیں تو سب کے سب علی بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا میں نے درج کیا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ انہی کے طفیل میں ہے. ان کا علم جو ہے وہ خطا سے بری ہے. ان کا علم جو ہے اس میں کوئی کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. سائنسداں ایک دوسرے کو جھٹلاتے رہتے ہیں. ایک تھیوری جو ہے اس کی تردید ہوتی ہے, نئی تھیوری پیش کر دی جاتی ہے. اسی طرح سے سائنس آگے بڑھی ہے, مگر ان کا علم وہ ہے جو براہ راست بارگاہ الہیہ سے منسلک ہے. بارگاہ الہیہ جس کو وہابی علوم کہتے ہیں, کہ جس کو علم لدنی کہتے ہیں, کہ جس کو الہی علوم کہتے ہیں. ہمارے پاس جو علم ہے وہ اقتصادی اور اضافی. اب نہیں موقع ملا مجھے کہ اس پر کر سکوں, بس ہلکا سا اشارہ. ہمارے پاس جو علم ہے وہ اضافی علم ہے اور اقتصادی علم ہے, اور جو محمد و آل محمد کا علم ہے وہ وہابی علم ہے, لدنی علم ہے, الہی علم ہے. اور جو علم لدنی ہوتا ہے, جو الہی علوم ہوتے ہیں, جو وہابی علوم ہوتے ہیں, ان میں نہ سن کی قید ہوتی ہے, نہ عمر کی قید ہوتی ہے, نہ اس میں زمانے کی قید ہوتی ہے, نہ رفتہ رفتہ سیکھنے کی قید ہوتی ہے. اس میں رفتہ رفتہ کی قید نہیں ہوتی ہے, بلکہ براہ راست قلب کے اوپر یہ علم نازل ہوتا ہے. براہ راست سینے کے اوپر یہ علم نازل ہوتے ہیں. مگر شرط یہ ہے کہ سینہ جو ہو, آئینہ جو ہو, وہ قدورت سے صاف ہونا چاہیے, وہ خس و خاشاک سے صاف ہونا چاہیے. جتنا آئینہ دل کا صاف ہوگا ویسے علم لدنی نازل ہوتے رہیں گے, ویسے علم وہابی نازل ہوتے رہیں گے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے
بڑا سائنسداں کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا مجتہد کیوں نہ ہو، آیت العظمہ کیوں نہ ہو، نیوٹن کیوں نہ ہو، آئنسٹائن کیوں نہ ہو، رفتہ رفتہ علم حاصل کیا، رفتہ رفتہ علم حاصل کیا۔ ابتدا میں ظاہر کہ الف ب سیکھی، ABCD سیکھی، بلکہ یوں عرض کیا جائے کہ جب آغوش میں آیا تو معلوم کہ یہ ابا ہیں، یہ اماں ہیں، یہ بھائی ہیں، معلوم اب سمجھا، اب ابا کہنے لگا، اب اماں کہنے لگا، باہر سے علم اندر کی طرف آ رہا ہے۔ ارے صاحبان ذوق ہے، کیا کیا جائے، وقت نہیں ہے، زیادہ تفصیل نہیں ہو پا رہی ہے۔ ہمارے یہاں باہر سے علم اندر کی طرف آتا ہے، باہر سے علم اندر کی طرف آتا ہے، مگر جو الہی نمائندے ہوتے ہیں ان کے اندر سے علم باہر کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ دنیاوی علوم ہے کہ بچہ سیکھ رہا ہے، رفتہ 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 علم حاصل کر رہا ہے، پھر وہ عالم بنتا ہے، تو وہ سائنسداں بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے۔ یہ ہے دنیاوی علوم، یہ ہے اضافی علوم، یہ ہے اقتصادی علوم جو دنیا میں حاصل کیے جاتے ہیں، مگر جو الہی نمائندے ہیں وہ علم لے کر آتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے علم لے کر آتے ہیں۔ اسی لیے جملہ صحیح ہے کہ ہمارے لیے علم باہر سے اندر آتا ہے، ان کے سلسلے میں یہ ہے کہ ان کا علم جو اندر موجود ہے وہ اندر سے باہر کی طرف جاتا ہے۔ سینوں سال کی قید نہیں، عمر کی قید نہیں، رفتہ رفتہ کی قید نہیں، ارے 3 دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد جب آغوش رسول میں آتا ہے تو قرآن کی تلاوت بھی ہے، انجیل کی تلاوت بھی ہے، توریت کی تلاوت بھی ہے، زبور کی تلاوت بھی ہے۔ صلوات بھیج دے بر محمد۔ رسالت میں ہے، تفصیل کا بالکل موقع نہیں ہے، اسی لیے بہت ہی شارٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ علی آغوش رسالت میں ہے۔ اے اللہ کے رسول، اجازت ہے کچھ پڑھوں، اجازت ہے کچھ پڑھوں۔ اجازت ملی، توریت کی تلاوت کی، رسول نے سند دی، موسیٰ سے بہتر پڑھی۔ انجیل کی تلاوت کی، رسول نے سند دی، عیسیٰ سے بہتر پڑھی۔ توریت کی تلاوت کی، رسول نے سند دی توریت کی۔ زبور کی تلاوت کی، رسول نے سند دے دی کہ داؤد سے بہتر پڑھی۔ قرآن کی تلاوت کی، رسول نے سند دی کہ جیسی تلاوت میں کرتا، اے علی تم نے ویسی تلاوت کی۔ صلوات بھیج دے بر محمد و آل محمد۔ بس صاحبان ذوق ہیں، توجہ چاہتا ہوں، آپ دیکھیں کہ سند کیا مل رہی ہے۔ رسول اللہ سند دے رہے ہیں کہ موسیٰ سے بہتر، عیسیٰ سے بہتر، داؤد سے بہتر۔ ارے صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جناب موسیٰ پر توریت نازل ہوئی، ان سے بہتر کون تلاوت کر سکتا تھا؟ اگر رسول یہ سند دے دیتے کہ جیسی توریت کی تلاوت موسیٰ کرتے تھے ویسی تلاوت کی، تو یہی سند بہت بڑی سند تھی۔ میں بھرپور توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی۔ اگر رسول اللہ یہ سند دے دیتے کہ جیسی انجیل کی تلاوت عیسیٰ کرتے تھے، اے علی تم نے ویسی تلاوت کی، تو یہ سند بھی بہت بڑی ہوتی، کیونکہ جناب عیسیٰ صاحب کتاب تھے، ان کے اوپر انجیل نازل ہوئی تھی، ان سے بہتر کون تلاوت کر سکتا تھا؟ تو یہی سند سب سے بڑی ہو جاتی سند کہ ویسی تلاوت کی کہ جیسی عیسیٰ تلاوت کرتے تھے۔ ارے جناب داؤد پر زبور نازل ہوئی تھی، ان سے بہتر زبور کی تلاوت کون کر سکتا تھا؟ تو اگر رسول اللہ یہی سند دے دیتے کہ جیسی داؤد تلاوت کیا کرتے تھے
ویسی تم نے زبور کی تلاوت کی تو یہی سند سب سے بڑی ہو جاتی، لیکن رسول نہیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ موسیٰ جیسی پڑھی، یہ نہیں ارشاد ہے کہ عیسیٰ جیسی تلاوت کی، بلکہ موسیٰ سے بہتر، توجہ رکھیں، عیسیٰ سے بہتر، داؤد سے بہتر۔ ارے یہ سند کیوں مل رہی ہے؟ صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، بہت مشہور مقولہ ہے کہ کلام شاعر بزبان شاعر ہی اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ کہ کلام شاعر بزبان شاعر ہی اچھا لگتا ہے۔ آج بھی لوگ انیس کا کلام پڑھتے ہیں، بڑی مہارت سے پڑھتے ہیں، مگر کیا وہی اثر پیدا ہوگا جب انیس خود پڑھ رہے تھے؟ جس کے لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب انیس اپنا کلام پڑھتے تھے تو جدھر اشارہ کر دیتے تھے پورا مجمع ادھر مڑ جاتا تھا، ایسا مسحور ہو جاتا تھا مجمع، اتنا ٹرانس ان کے آ جاتا تھا کہ جدھر اشارہ کر دیتے تھے ادھر پورا مجمع مڑ جاتا تھا۔ لاکھ مہارت سے آج کوئی کلام انیس پڑھے مگر وہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا کہ جب انیس خود اپنا کلام پڑھتے تھے۔ آج بھی لوگ جوش کا کلام پڑھتے ہیں، کیا وہی جوش پیدا ہوتا ہے کہ جب جوش خود اپنا کلام پڑھ رہے ہو؟ اسی لیے مشہور ہے کہ کلام شاعر بزبان شاعر ہی اچھا لگتا ہے۔ ہاں جناب موسیٰ پر توریت نازل ہوئی مگر کلام اللہ کا تھا، کلام اللہ کا تھا، زبان موسیٰ کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کلام کسی کا تھا، زبان کسی کی تھی۔ توجہ، جناب عیسیٰ پہ انجیل نازل ہوئی، کلام اللہ کا تھا، زبان عیسیٰ کی تھی۔ جناب داؤد پر زبور نازل ہوئی، کلام اللہ کا تھا، زبان داؤد کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کلام کسی کا تھا، زبان کسی کی تھی، اور کلام میں اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جس کا کلام ہو زبان بھی اسی کی ہو۔ اسی لیے رسول نے صلاح دی، موسیٰ سے بہتر پڑھی، عیسیٰ سے بہتر، داؤد سے بہتر، کیونکہ اللہ کا کلام تھا اور لسان اللہ تلاوت کر رہا ہے۔ نہیں ایک پہلو اور ہے جو آج کرتا چلوں، اے اللہ کے رسول اجازت ہے، اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھو۔ کبھی غور فرمایا اس جملے کی طرف؟ یہ مولا علی کا ارشاد، اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھو۔ ابھی تو رسول نے خود نہیں کہا کہ میں رسول ہوں، ابھی تو رسول اللہ نے خود نہیں کہا کہ میں رسول ہوں۔ یا علی یا علی، ارے اس راز پر سے آپ پردہ اٹھائے دے رہے ہیں کہ جس راز پر سے ابھی خود رسول نے پردہ نہیں ہٹایا، خود رسول نے نہیں کہا میں رسول ہوں۔ ارے ابھی تو دعوت ذوالعشیرہ میں 10 سال باقی، ابھی تو اعلان رسالت میں 10 سال باقی ہیں۔ آپ 10 سال پہلے ہی کہہ دے رہے اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھو۔ اگر خطاب ہی کرنا ہے تو یوں خطاب کیجئے، اے محمد مصطفیٰ اجازت ہے کچھ پڑھو، اے ابن عم اجازت ہے کچھ پڑھو، نہ محمد مصطفیٰ نہ ابن عم، بلکہ آپ کا ارشاد اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھو۔ ابھی تو خود رسول نے نہیں کہا کہ میں رسول ہوں، یا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو شاید مولا علی جواب دے، مجھے معلوم ہے کہ مورخین فہرست بنائیں گے، نمبر دیں گے کہ کون پہلے نمبر پر اسلام لایا، کون دوسرے نمبر پر لایا،
وہ تیسرے نمبر پر لایا، مورخین نمبر دیں گے۔ لہذا میں پیدا ہوتے ہی اپنے اسلام کا اعلان کر رہا ہوں کہ دیکھو جب فہرست بنانا تو اس فہرست میں میرا نام شامل نہ کرنا، کیونکہ اس فہرست میں صرف وہی داخل ہو سکتے ہیں جو پہلے کافر رہے ہو۔ نمبر دینے لگنا تو اس میں مجھے شامل نہ کرنا، میں اس فہرست میں شامل نہیں ہو سکتا۔ میں تو پیدا ہوتے ہی اپنے اسلام کا اعلان کر رہا ہوں، پیدا ہوتے ہی اپنے ایمان کا اعلان کر رہا ہوں۔ اب چپکے سے جملہ یہ کہہ دوں کہ دیکھو نمبری لوگوں میں مجھے شامل نہ کرنا۔ ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد و آل محمد، ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد و آل محمد۔ بس اس سے زیادہ کیا ہے کہ بہت تفصیل ہو جائے گی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کم وقت رہ گیا، تفصیل کی گنجائش نہیں، بس یہیں پر ایک رخ خیال کر دوں۔ اس کے بعد اب تذکرہ آئی گیا، میں چاہتا دو جملے اور کر دوں۔ مولا علی آغوش رسول میں ہے، مولا علی آغوش رسول میں ہے۔ اب لوگ یہ اندازہ یہ کرتے ہیں، عام طور سے بات کہی جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنی آغوش میں لے لیا، پھر جناب ابو طالب کے گھر گئے اور وہیں پرورش ہوئی۔ نئی عجیب چیز ہے روایت میں، روایت میں یہ ہے کہ مولا علی آغوش رسول سے نہیں اترے۔ پوری توجہ، آغوش رسول سے نہیں اترے، رسول اللہ اپنے گھر لے گئے علی کو۔ اب جناب ابو طالب کے گھر میں نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر میں لے گئے وہاں کے اوپر۔ اب وہاں پرورش ہو رہی ہے لعاب دہن رسالت سے۔ اب لعاب دہن رسالت سے علی کی پرورش ہو رہی ہے، صاحبان ذوق ہیں۔ اب دیکھیں جہاں بھی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو جہاں بچہ جس گھر میں ہوگا وہیں تو لوگ مبارکباد کے لیے جائیں گے۔ لہٰذا اب علی کے سلسلے میں جو لوگ مبارکباد دینے آ رہے تھے وہ جناب ابو طالب کے گھر نہیں جا رہے تھے، بلکہ جناب خدیجہ کے گھر آ رہے تھے، رسول اللہ کے گھر آ رہے تھے۔ یہاں پر مبارکباد دی جا رہی تھی، اے محمد آپ کو بھائی مبارک ہو، اے محمد آپ کو بھائی مبارک ہو۔ اور بھرپور توجہ اور حضرت کرنا چاہتا ہوں، اے محمد آپ کو بھائی مبارک ہو۔ جہاں بھی کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہاں ایک بہت کامن سوال کیا جاتا ہے، بہت ہی کامن سوال ہوتا ہے، اور جہاں بھی یہ پیدائش اس طرح سے ہوگی جو بھی مبارکباد دینے آئے گا تو یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ بچے کی صورت کس پر گئی ہے، بچے کی شکل کس پر گئی ہے،
اور اس کے بعد جب سوال ہوتا ہے تو بھی گفتگو ہوتی ہے کہ وہ پیشانی تو دادا سے مل رہی ہے، ناک تو نانا سے مل رہی ہے، ہونٹ تو چچا سے مل رہے ہیں، رخسار تو ماموں سے مل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے گھر والوں سے شکل ملتی جلتی ہوتی ہے۔ ارے جس گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے گھر والوں سے شکل ملتی جلتی ہوتی ہے، لیکن یہی کامن سوال رسول کے لیے مشکل ہو گیا۔ یہی بالکل عام سادہ سا سوال یہ رسول کے لیے مشکل ہو گیا، کیونکہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے گھر والے سے شکل ملتی جلتی ہوتی ہے۔ یہ سادہ سا سوال رسول کے لیے بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ علی اس گھر میں پیدا ہوئے تھے جہاں گھر والے کی کوئی شکل ہی نہیں، جہاں گھر والے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ تو رسول جواب دے تو کیا جواب دے، کیونکہ گھر والے سے شکل ملتی ہے، وہاں کوئی شکل ہی نہیں، وہاں کوئی صورت ہی نہیں۔ پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ کس پر شکل گئی ہے؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، اے میرے رسول ہم آپ کی مشکل حل کیے دیتے ہیں، ہم آپ کی مشکل حل کیے دیتے ہیں۔ ارے بچے کی شکل گھر والے سے ملتی ہے، لہٰذا کیوں نہیں کہہ دیتے کہ چہرہ وجہ اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، سینہ جنب اللہ ہے، نفس اللہ ہے۔ سلوات بھیج دے مولانا آواز۔ لیکن ایک مشکل اور رسول کے لیے پیدا ہوئی، ایک مشکل اور پیدا ہوئی کہ بڑی منتوں مرادوں دعاؤں کے بعد علی کو مانگا تھا، بڑی دعاؤں کے بعد علی کو مانگا تھا، لیکن جیسے ہی علی آغوش میں آئے اللہ نے اپنی طرف منسوخ کر لیا، آنکھیں میری جو رہے، آنکھیں میری، ہاتھ میرے، زبان میری، کان میرے، چہرہ میرا، نفس میرا، سب اپنی طرف منسوخ کر لیا۔ اور رسول اللہ نے کہا کہ اب جو چیز رہ گئی میں اپنی طرف منسوخ کر لوں، فوراً سند دی کہ لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، اے علی تمہارا گوشت پوست میرا گوشت پوست ہے، تمہارا خون میرا خون ہے۔ علی جھولے میں لیٹے مسکرا رہے ہیں کہ میں اپنا تو رہا ہی نہیں، توجہ رہے، میں تو اپنا رہا ہی نہیں، آدھا اللہ نے اپنی طرف منسوخ کر لیا، آدھا رسول اللہ نے اپنی طرف منسوخ کر لیا، آدھا میں اللہ کا ہو گیا، آدھا میں رسول اللہ کا ہو گیا۔ مگر قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جب علی آدھے اللہ کے ہیں آدھے رسول اللہ کے ہیں، جب جو علی سے محبت کرے گا وہ آدھی اللہ سے ہوگی، آدھی رسول اللہ سے ہوگی، جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ آدھی اللہ سے ہوگی، آدھی رسول اللہ سے ہوگی۔ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے سب کے سب محمد ہیں، علم بھی وہی ہے، کمالات بھی وہی ہیں، سیرت بھی وہی ہے، انداز بھی وہی ہے، کردار بھی وہی ہے، چاہے وہ مولا علی کی صورت میں ہو، چاہے وہ امام حسن ہو، چاہے امام حسین ہو، ان کا عمل ایک ہے، ان کا عمل ایک ہے۔ اسی لیے اگر صلح کر رہے ہیں تو عمل ایک ہے، جنگ ہے تو عمل ایک۔ یہ دیکھیے زمانے کے لحاظ سے عمل بدلا، ورنہ اگر امام حسن کے یہاں پر رسول اللہ ہوتے تو ان کا عمل بھی یہی ہوتا، اور کربلا کے میدان میں امام حسین کے یہاں پر امام حسن ہوتے تو عمل یہی ہوتا۔ زمانے کے لحاظ سے ان کے عمل میں فرق آیا، کردار میں فرق نہیں تھا، سیرت میں فرق نہیں تھا،
بلکہ باطل کے کردار میں فرق ہے. توجہ رہے, بلکہ باطل کے کردار میں فرق ہے. جو باطل ہے اس کے کردار میں, اس کے عمل میں فرق ہے. دیکھیے میں نے کہا کہ عمل وہی ہوتا, کیونکہ سوال الگ الگ تھا اس لیے جواب بھی الگ الگ تھے. توجہ چاہ رہا ہوں, کیونکہ سوال الگ الگ تھے اس لیے جواب بھی الگ الگ تھے. وہاں حکومت مانگی جا رہی تھی, یہاں بیعت مانگی جا رہی تھی. لہذا وہاں جواب الگ تھا, یہاں جواب الگ ہے. صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد. اب میں نے کہا وقت نہیں رہا, بہت کم وقت رہ گیا. میں چاہتا تھا کہ اپنے دوسرے امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ ہو, کیونکہ یہ تذکرے کم ہوتے ہیں, یہاں پر موقع ہوتا ہے, محل ہوتا ہے کہ ان کا تذکرہ ہو. لیکن اب ظاہر ہے کہ دامن وقت گنجائش نہیں, کیونکہ اور دوسری مجلسیں ہیں, ان کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے. لہٰذا بس ایک دو آپ کو جلدی سے آپ کے سامنے کر دوں کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی حامل علم لدنی ہیں. ان کے لیے بظاہر دعویٰ, ان احتراماً دعویٰ نہیں کیا جو پوچھنا ہے پوچھو. اپنے جد کے والد کے احترام میں, جد کے احترام میں دعویٰ نہیں کیا, ورنہ حقیقت میں یہ کہ ہر امام دعویٰ کر سکتا تھا جو پوچھتا ہوں پوچھو, جو پوچھتا ہوں. یہ تو مولا علی کے احترام میں دعویٰ نہیں کیا, ورنہ علم وہی ہے, کمال وہی ہے, فضیلت وہی ہے. وہی علوم ہے جو ایک دوسرے کی طرف منتقل ہو رہے ہیں, وہی علوم سے منتقل ہو رہے ہیں. اسی لیے جس طرح سے مولا علی کے لیے انداز یہ تھا کہ ادھر سوال ادھر جواب, اسی طرح سے امام حسن کے لیے بھی تاریخ میں یہی ملتا ہے, ادھر سوال ادھر جواب. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. بس ایک اتفاق سے آج ہی امام حسن کے سلسلے میں دیکھ رہا تھا, تو آج ہی ایک چیز ملی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, تو شاید میری زبان سے پہلی مرتبہ آپ حضرات سنیں گے. سلوات بھیجے بلند آواز. دیکھیے یہ عالم علم قرآن ہے, قرآن لینا ہے تو اس سے لو, دین لینا ہے تو اس سے لو, شریعت لینا ہے تو اس سے لو. تلاوت سب کرتے رہتے ہیں مگر وہ قاری ہے, عالم نہیں ہے. وہ حافظ ہے مگر عالم نہیں ہے. اگر علم لینا ہے تو در اہل بیت پر آنا ہوگا, اگر قرآن سمجھنا ہے تو در اہل بیت پر آنا ہوگا. لہذا مدینے میں امام حسن علیہ السلام ہے, امیر شام کی سواری آتی ہے, امیر شام کی سواری آتی ہے, ملاقات ہوتی ہے, اور اس کے بعد اور تمام تفصیل. آخر میں یہ امیر شام گویا اپنے خیال میں وہ ہوتی کہ ایک مزاح سلجھاؤں, ایک مذاق سلجھاؤں. امام حسن کی داڑھی جو تھی بہت گھنی داڑھی تھی, اور امیر شام کی جو داڑھی تو چھتری تھی, کہیں کہیں اگائی تھی. وہ چھتری داڑھی تھی, میرے خیال میں اسی سیرت پر آج تک برس ہو. تو وہ چھتری داڑھی تھی, توجہ رہے, واقعے پہ توجہ رہے. وہ چھتری داڑھی تو امام حسن بہت گھنی داڑھی تھی. اب گویا انہوں نے مذاق کرنا شروع کیا کہ آپ تو عالم قرآن ہیں, قرآن تو آپ کے گھر میں نازل ہوا ہے, اور آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے اور ہم سب کچھ جانتے ہیں. جب قرآن میں سب کچھ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, جب قرآن میں ہر خشک و تر موجود, اور آپ کہتے ہیں, آپ کا دعویٰ کہ آپ قرآن کے عالم, تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے, اور جو چیز ہے وہ سب آپ کو معلوم ہے. کہاں بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. تو کہا یہ بتا دیجئے کہ ہماری جو آپ کی داڑھی کا تذکرہ بھی ہے قرآن پوری توجہ رہے کہ جب ہر چیز موجود, پوری توجہ, جب ہر چیز موجود تو میری اور آپ کی داڑھی کا تذکرہ بھی ہے کہ نہیں؟ آپ کی داڑھی بہت گھنی, میری داڑھی چھتری, تو کوئی قرآن میں تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ امام حسن فرماتے ہیں ہاں تذکرہ ہے, تذکرہ ہے, تذکرہ ہے. کہ میں بھی قرآن پڑھتا ہوں, میں نے کہیں نہیں دیکھا. کہ پڑھتے ہو سمجھتے نہیں. سوال بھیجے بتا
پڑھتے ہو سمجھتے نہیں، اگر سمجھ کے پڑھا ہوتا تو تمہیں خود تذکرہ مل جاتا۔ قرآن میں ہم دونوں کی داڑھیوں کا تذکرہ ہے، کیا کہاں پر تذکرہ ہے؟ کہ دیکھو تذکرہ ہے نہیں، البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جس زمین کا ظرف پاک ہوتا ہے وہاں گھنا سبزہ ہوتا ہے، اور جس زمین کا ظرف خبیث ہوتا ہے وہاں ایسی داڑھی ہوا کرتی ہے۔ قرآن مجید میری بھی ڈالی ہے، تمہاری بھی ڈالی ہے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے پر محمد و آل محمد۔ بہرحال یہی دشمنی تھی، یہی عداوت تھی۔ نہیں چاہتے تھے کہ یہ علم کی شمع روشن رہے، نہیں چاہتے تھے کہ علم میں چراغ جو ہے وہ دنیا میں روشن ہے، وہ کیونکہ ان سے ان کے چہرے واضح ہوئے جا رہے تھے۔ اندھیرے میں نہیں پتا چلتا، میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اندھیرے میں نہیں پتا چلتا ہے کہ حسن کدھر ہے بدصورتی کدھر ہے۔ اندھیرے میں نہیں اندازہ ہوتا ہے کہ حسین خد و خال کس کے ہیں اور کریہ خد و خال کس کے ہیں۔ اندھیرے میں اندازہ نہیں ہوتا، روشنی میں اندازہ ہوتا۔ اس لیے دنیا پوچھتی ہے کہ آخر سے دشمنی کیا تھی، آخر سے عداوت کیا تھی؟ تبھی نے کبھی کسی دشمن کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ چاہنے والوں کی بہت دور کی بات ہے، کبھی کسی دشمن کو نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر آخر ایسی دشمنی کیوں؟ دشمنی وہی تھی، نفسیاتی دشمنی تھی، نفسیاتی دشمنی تھی۔ وہ تو خاندانی دشمنی تو تھی، لیکن وہ مجبور تھے ان کو ختم کرنے پر، کیونکہ دنیا دیکھ رہی، فوراً پہچان جاتی کہ صحیح اسلام کدھر ہے اور غلط اسلام کدھر ہے، اصلی اسلام کدھر ہے، نقلی اسلام کدھر ہے، کون وارث علوم رسالت ہیں اور کون جھوٹے دعوے دار ہیں بیٹھ گئے۔ لہذا ان کو تو ختم کرنا ضروری تھا، ان کو تو مارنا ان کے لیے ضروری تھا۔ لہذا سلو ہو چکی ہے مگر دشمنی نہیں ختم ہوئی۔ آخر میں زہر دیا جاتا ہے آقا کو، اور آقا زہر کی تکلیف سے تڑپ رہے ہیں، زہر کی تکلیف سے تڑپ رہے ہیں۔ جناب ام فروا ہیں اور جناب قاسم ہیں، جن کا سن اس وقت جس وقت امام حسن کی شہادت ہوئی ہے تو تقریباً 3-3.5 برس کا رہا، اور ایک نومولود ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن حسن۔ اس طرح سے یہ وارث ہے امام حسن کے، اور اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے۔ تب روایت کہتی ہے کہ جناب قاسم کے بازو پر ایک تعویذ باندھا، اور جناب ام فروا سے کہا، اے ام فروا دیکھو میرے بچے کے بازو پر ایک تعویذ بندھا ہوا ہے، جب بہت سخت وقت پڑے، بڑا کوئی مشکل وقت پڑے، تب میرے بچے کو یاد دلا دینا کہ یہ تعویذ کھول کر دیکھے، اس میں میری وصیت اور اسی وصیت پر عمل ہونا ہے۔ وقت پر وقت گزرتا جا رہا ہے، زمانے پر زمانہ گزرتا جا رہا ہے۔ امام حسن کی وصیت کیا ہے؟ جب کوئی مشکل وقت پڑے، کیا وصیت ہے؟ جب کوئی سخت وقت ہو، تو جب امام حسین جیسا محافظ موجود، چچا موجود، تو نہ کوئی مشکل وقت پہنچ سکتا تھا قاسم پر، نہ کوئی سخت وقت پہنچ سکتا تھا قاسم۔ لہذا وہ تعویذ کھولنے کی نوبت نہیں آئی۔ ہاں جب کربلا کا میدان ہے، آقا حسین چاروں طرف سے دشمنوں سے گھر چکے ہیں، اس کے بعد نہیں، یہ مشکل نہیں، 3 دن کی پیاس مشکل نہیں تھی، چاروں طرف سے دشمنوں کا حملہ مشکل نہیں تھا، تلواروں اور نیزوں سے چاروں طرف گھرے ہوئے، یہ مشکل نہیں تھی۔ قاسم کے لیے مشکل کیا تھی؟ جناب قاسم کے لیے مشکل یہ تھی کہ چچا مرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سب سے بڑی مشکل جناب قاسم کے لیے یہی کہ جب بھی جاتے ہیں چچا مرنے کی اجازت دیجئے، تو حسین مرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ خیمے کے گوشے میں سر جھکا ہے جناب قاسم بیٹھے ہوئے، جناب ام فروا کی نظر پڑی، جبین پر شکر پڑ گئی، اے قاسم یہ کیا بہت تو خیمے کے اندر بیٹھے ہے، تمہارا چچا دشمنوں سے گھرا ہوا، کیا تلواروں کی جھنکاروں سے ڈر گئے قاسم؟ کیا موت سے ڈر گئے؟ کیا ماتر گرامی آپ کیا کہیں؟ بھلا جس کے رگوں میں
حسن کا خون دوڑ رہا ہو، بھلا وہ موت سے ڈرے گا؟ مگر میں کیا کروں کہ جب بھی ہاتھ جوڑ کر چچا کے سامنے میں اجازت کے لیے جاتا ہوں، چچا اجازت نہیں ہے۔ اب جناب ام فرما نے یاد دلایا، اے قاسم، تمہارے بابا جو دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھ دیا اور وصیت کی تھی کہ جب بہت سخت وقت پڑے تب اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ اب اس سے زیادہ سخت وقت اور کیا ہو سکتا ہے کہ تمہیں مرنے کی اجازت نہیں ملی۔ اے قاسم تعویذ کھولو۔ وہ تعویذ کھولا، دیکھا امام حسن کی تحریر کہ اے قاسم میں کربلا کے میدان میں موجود نہ ہوں۔ دیکھو میری طرف سے، میری نیابت میں اپنی جان چچا پر نچھاڑ اور جان دینے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ اب جناب قاسم خوشی خوشی دوڑتے ہوئے امام حسین کی خدمت میں پہنچے۔ دیکھیے چچا، یہ بابا کی وصیت ہے، یہ بابا کی وصیت ہے، یہ بابا کی وصیت ہے۔ یہ سننا تھا، یہ دیکھنا تھا کہ اب روایت کہتی ہے کہ قاسم کو گلے لگا لیا اور اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کر گر پڑے۔ روایت کی لفظ ہے کہ غشی علیہما، دونوں پر غشی تاری ہوئی۔ امام حسین بھی غش کھا کر گرے، جناب قاسم بھی غش کھا کر گرے۔ ہوش آتا ہے، اس کے بعد بازو سنبھالتے ہیں۔ اے قاسم، جہاں تمہارے لیے وصیت وہاں میرے لیے بھی وصیت ہے کہ فاطمہ کبریٰ سے تمہارا وقت کر دیا جائے۔ خیمے میں جاتے ہیں، کبریٰ کو بلاؤ، جناب کبریٰ آتی ہیں، عقد ہوتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی عقد مکمل ہوا، اسی وقت میدان میں کسی پہلوان نے آواز دی، کوئی ہے میرے جو مقابل پڑا ہے، کوئی ہے جو میرے مقابل پڑا ہے۔ قاسم تلوار ٹیک کر اٹھے، کبریٰ نے دامن تھاما، اے قاسم، ابھی تو ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، ابھی تو ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہے، میدان حشر میں پہچانیں گے کیسے؟ روایت کہتی ہے قاسم نے اپنی آستین پھاڑی، آستین پھاڑ کر کبریٰ کو دی کہ اسی کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ بس ظاہر کہ وقت نہیں رہا، جناب قاسم میدان میں جاتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جس پر ایک مہین سا کرتا تھا، جس پر ایک مہین سا کرتا تھا، سر پر خوف تھا، نہ جس کے پاس ذرا تھی۔ اے آقا، ارے قاسم کو میدان جنگ میں بھیج رہے ہیں، کم از کم خود پہنا دیجیے، ذرا پہنا دیجیے۔ تو شاید مولا جواب دیں کہ عرب میں اتنے چھوٹے بچے ہیں، اتنے چھوٹے بچے جنگ نہیں لڑتے، لہذا اتنے چھوٹے بچوں کے لیے نہ خود بنتا ہے نہ ذرا بنتی ہے۔ قاسم خالی کرتا پہنے ہوئے تھے، امام آگے بڑھے اور جناب قاسم کا گریبان چاک کر دیا، اس کرتے کا گریبان چاک کر دیا۔ اے آقا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ قاسم کا گریبان کو چاک کر رہے ہیں، تو شاید جواب دیں کہ گریبان چاک ہونا عرب میں یتیمی کی نشانی ہے۔ ارے حسن کا دان سمجھ کر نہیں کر رہے ہو تو یتیمی آزاداروں۔ جناب قاسم میدان جنگ میں جاتے ہیں، داد شجاعت دیتے ہیں۔ مجھ سے کہا گیا کہ جناب قاسم کی جنگ پڑھی جائے، موقع نہیں ہے کہ جنگ پڑھی جائے۔ روایت کہتی ہے ازرق شامی بہت ہی بڑا پہلوان تھا، بہت ہی زبردست پہلوان تھا۔ پچھلے ساتھ کہتا ہے کہ جا اور جا کر اس بچے کی ماں کو بچے کے غم میں رلا دے۔ ازرق کہتا ہے میری شان کے خلاف ہے، میں اتنا بڑا پہلوان، اتنا نامی پہلوان، ایک بچے سے جا کر مقابلہ کروں؟ یہ تو میرے بیٹے ہی اس کے لیے کافی ہیں۔ 7 بیٹے تھے اس کے، ایک ایک کر کے جاتے ہیں اور آقا ایک ہی وار میں ان کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ 7 بیٹے جب قتل ہوئے تو اس کے غیر اس کی کوئی حد نہ رہی، کہا نہیں اب میں جاؤں گا، اب میں جاؤں گا۔ جھومتا ہوا چلتا ہے، جناب قاسم کے سامنے پہنچتا ہے۔ بہت ہی لہیم جہیم تھا، بہت ہی طاقتور تھا، بہت ہی بڑا پہلوان تھا، مگر تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی سامنے آیا جناب قاسم نے سر پر وار کیا۔ اب جو سر پر وار کیا تو وہی حشر ہوا کہ جو میدان خیبر میں مرحب کا ہوا تھا، کہ جیسے ہی سر پر وار ہوا برابر سے 2 ٹکڑے ہوئے،
برابر سے 2 ٹکڑے ہوئے، مگر قبل اس کے کہ دونوں ٹکڑے زمین پر گرے پھر مولا نے وار کیا کمر کے اوپر، پھر برابر کے 2 ٹکڑے ہوئے، یعنی ایک ہی لمحے میں 4 ٹکڑے ہو کے زمین پر گرا۔ یہ ہے جناب قاسم کی شجاعت، یہ ہے جناب قاسم بہادری۔ صفوں پر صفیں ٹوٹ رہی ہیں، صفوں پر صفیں ٹوٹ رہی ہیں، یہاں تک کہ پسر سعد کے قریب پہنچ گئے۔ پسر سعد گھبرا گیا، کہا سب ایک ساتھ حملہ کرو، 1 لاکھ کا لشکر، 13 برس کا بچہ، چاروں طرف سے حملے ہوئے، ایک ملعون پشت پر جا کر پہنچتا ہے، ارے کاش کوئی شیعہ موجود ہوتا، کاش کوئی چاہنے والا موجود ہوتا جو آقا کو خبردار کر لیتا، آقا قاتل پشت پر پہنچ گیا۔ بھرپور وار ہوا، سر پر تلوار لگی، قاسم کا سر دوبارہ ہو گیا، اور آ کر زمین پر گرے، آواز دی چچا خبر لیجیے، اے چچا خبر لیجیے۔ جیسے ہی آواز سنی حسین غیظ کے عالم میں آگے بڑھے، دیکھا قاتل قاسم سامنے ہے، تلوار سے قاسم کے سر کا خون بہ رہا ہے، غضبناک ہو کر حملہ کیا، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، قاتل قاسم کا ہاتھ کٹ کر گرا۔ آقا چاہتے تھے کہ قاتل قاسم کو جہنم واصل کرے، اس نے فوج والوں کو مدد کے لیے پکارا، اے فوج والوں آؤ مجھے حسین کے ہاتھوں سے بچا لو۔ ادھر آقا چاہتے تھے مار دے، ادھر فوج والے چاہتے تھے بچا لے، اسی میں ایک عجیب ظلم ہو گیا، درمیان میں جس میں قاسم، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے جب بھی کوئی گھوڑا قریب آتا تھا قاسم آواز دیتے تھے، اے چچا مدد کیجیے، اے چچا مدد کیجیے۔ جب حسین پہنچے تو جس میں قاسم گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہو چکا تھا۔ مسلمانوں یہ مسائل میں نے پچھلے سال پڑھے تھے، مگر فرمائے سے پڑھے جائیں، لہٰذا میں پڑھنا چاہتا ہوں، 2 منٹ لینا چاہتا ہوں۔ ایک روایت تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ جس وقت لاش قاسم لائے ہیں تو حسین اس طرح سے لائے تھے کہ سینے سے سینہ ملا ہوا تھا اور پیر زمین پر خط دیتے جاتے، اس طرح سے لاش قاسم لائے ہیں۔ مگر دوسری علامہ مجلسی نے یہ روایت تحریر کی ہے، لہٰذا ایک بہت معتبر عالم نے لکھی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ روایت بھی پیش کر رہا ہوں کہ جب حسین پہنچے میدان میں تو قاسم نظر نہیں ہے، قاسم نظر نہیں آئے، آواز دیے قاسم کہاں ہو، جواب نہیں آیا، اے قاسم کہاں ہو، جواب نہیں آیا، 3 مرتبہ آواز دی، جواب نہیں آیا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں جب حسین ایک بلندی پر پہنچے، بلندی پہنچ پر آواز دی، اے قاسم امام وقت کی حیثیت سے میں تمہیں پکار رہا ہوں، جواب دو۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے کربلا کی فضا میں بلند ہوئے، اے چچا گھوڑوں کی ٹانپوں سے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ حسین نے ابا اتاری، زمین پر پھیلائی، قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے، ابا کو طے کر کے سر پر رکھا، خیموں میں پہنچے۔ فروہ کہاں ہے؟ فروہ کہاں ہے؟ جناب فروہ آتی ہے، اے فروہ قاسم کا پرسہ قبول کرو، تمہارا بچہ شہید ہو گیا، بہت بہادری سے لڑا، 13 برس کا بچہ بہت بہادری سے لڑا۔ فروہ کہتی ہے آقا مگر ایک بات بتائیے کہ کیا میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی تھی؟ کیا میرے بچے سے کوئی قصور ہو گیا تھا؟ تو فرمایا یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ بھلا قاسم سے کوئی خطا قصور یہ کیسے؟ کہا آپ سب کی لاش لے کر آئے، میں کہا میرے بچے قاسم کی لاش لے کر یہ سننا تھا۔ اے زینب قریب آ جائیے، اے ام کلثوم قریب آ جائیے، رب ماں کے بازو سنبھال لیجیے، سر سے ابا اتاری، ابا جب کھلی قاسم کی لاش کے ٹکڑے فرماتے اور آ کر گرتی ہے، اور میرا